ہم کہاں کہ سچے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبو کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے، اور اسی لیے آگے جا کر یہ ساری باتیں کھل کر جب انسپیکٹر نے بھی بتا دی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کی اپنی غلطی کی وجہ سے مری تھی، تو اس کے بعد تو کہانی کھل کر سب کے سامنے آ چکی ہے کہ مشل نے خود ہی خودکشی کی تھی، اسے مہرین نے نہیں مارا تھا۔ اب تو اس کے ماموں کی ساری فیملی کو، یہاں تک کہ اس کی نانوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو سن کر سیٹسفائی نہیں، کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مشل کی موت کی ذمہ دار مہرین، جو کہ آزادانہ شادی کر کر بھی گھوم رہی ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب پولیس اس کو سزا دے تو کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے تو قتل کیا ہی نہیں، قتل تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اصل میں مشل نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنے آپ کا خود ہی خاتمہ کیا تھا، اور انسپیکٹر کو تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ یہ کیس بہت زیادہ کچا ہے، اسی لیے اب مزید پیسے کھانے کی بجائے وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا مہرین کو تو اسی طرح سزا سے معافی مل سکتی ہے، اور اسے معافی مل بھی جائے گی، لیکن اس کے بعد اس کے ماموں کا گھرانہ پھر بھی کبھی بھی مہرین کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ اسود کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی نہ بھرتی تو ان کی بیٹی سلیپنگ پگز کھا کر اپنا خاتمہ نہ کرتی، اسی لیے سب لوگ اس کو پھر بھی بہت زیادہ تانے اور اس طرح کی باتیں سنائیں گے۔ لیکن مہرین کی والدہ کو اس بات کے اوپر خوشی ہوگی کہ ان کی بیٹی نے ایسا برا کام کیا ہی نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اسود کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ اب وہ امریکہ سے یہ کہہ کر واپس آ جائے گا کہ اب وہ مہرین کو صحیح مزہ چکھائے گا، کیونکہ اس نے تو پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ مہرین کو شادی میں باندھ کر اس طرح چلا جائے گا، لیکن مہرین کی آزادی کے پروانے کے بعد اسود یہ فیصلہ کر لے گا کہ اب وہ اس کو تڑپا کر مارے گا، اور اس کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ اگر وہ مشل کے لیے اس طرح اس کی شادی کے درمیان حائل نہ ہو جاتی تو وہ کبھی بھی خودکشی نہ کرتی، اور اس کی موت کا سبب تو یہی بنی، لہٰذا وہ اس کو تڑپا کے مارنے کا ایک ایسا فارمولہ بنا چکا ہے جس کے ذریعے مہرین بیچاری اکیلے اور تنہائی کی حالت میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، اسی لیے کہ وہ اس کو بار بار اس بات کا احساس دلاتا چلا جائے گا کہ ہر نعمت اس پر حرام ہے، وہ کوئی اچھا کھا نہیں سکتی، نہ ہی وہ اچھا پہن سکتی ہے، اور نہ ہی وہ کہیں باہر کسی سے ملنے جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیچاری اپنی زندگی میں اتنی زیادہ اذیتیں برداشت کرتے کرتے آخر کار اپنا ذہنی توازن کھونے والی ہے، یہاں تک کہ اس کی والدہ کے انتقال پر بھی اسود اس کو اس کی ماں سے ملنے نہیں دے گا، جبکہ ثالیہ بیگم اسود کو بہت سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ بیچاری مہرین کے ساتھ اس طرح نہ کرے، لیکن وہ کہاں کسی کی سننے والا ہے، اس پر مشل کی محبت کا اتنا زیادہ جنون سوار تھا کہ وہ اب یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مہرین کو اتنی زیادہ اذیتیں دے گا کہ وہ زندگی میں اس کے وجود کو دیکھ کر بھی کانپے گی، لیکن آہستہ آہستہ یہ دیکھتا چلا جائے گا کہ مہرین کی زندگی میں تباہیوں کا ذمہ دار آخرکار اپنی زندگی میں بھی تباہ ہونے والا ہے۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، پھر نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔